محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، اللہ کے کرم سے سورہ بقرہ کی 28ویں آیت شروع کرنے والے ہیں، 20 پر 8ویں آیت 28 ورس۔ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کیفا، کیسے، کیفا کا معنی عربی میں کیا ہے؟ کیسے، تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے؟ انکار کرو گے مطلب اللہ کو نہیں مانتا، تم کیسے کرو گے؟ یہ سوال پوچھنے سے پہلے سورہ بقرہ کی 27 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دی، تو جو بھی انسان انصاف کے ساتھ، ہر کتاب ہم پڑھتے ہیں نا، یہ کتاب میں کیا ہے، تو ہر انسان وہ کافر رہے کچھ بھی رہے، قرآن مجید کھول کر سورہ بقرہ سے پڑھتا ہے اور 27 آیتیں پڑھ لے گا تو یہ سوال اسے سمجھ میں آئے گا۔ خاص کر آیت نمبر 21 سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سمجھا دیا۔ آپ چاہیں تو پرانے جو بیانات یوٹیوب پر ہیں وہ غور سے پھر سے سنیں۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، کیوں صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور کیوں دوسرے کی نہیں ہونی چاہیے، ایک آیت میں اللہ نے سمجھا دیا۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو، جس کا دماغ کم ہے، زیادہ مثالیں ضروری ہیں، ان کو بھی سمجھا دیا کہ کوئی دوسرا بنانے والا نہیں ہے، اللہ ہی بنانے والا ہے، تو شرک مت کرو۔ پھر اللہ کی عبادت کیسے کرنا، تو آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے خاص بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دیا ہے تم کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، اس پر چلنا، اس کے سوا اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر نہیں چل سکتے۔ بتا دی عبادت کیسے کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتائیں وہی عبادت ہے۔ مندر میں لڑکنا، وہ کمبی چبا لینا، یہ سب عبادت نہیں۔ عبادت اللہ کی، اور کیسے؟ جیسے اللہ کے حبیب بتائیں ویسی ہی عبادت، اور وہ جو ان کو دیا گیا ہے وہ اللہ ہی کے طرف سے ہے، وہ بھی اللہ ثابت کر دیا۔ اور پھر آیت نمبر 24 میں اللہ نے ان کو، اللہ نے چیلنج کیا تھا آیت نمبر 23 میں، اگر تم کہتے ہو کہ یہ جو باتیں محمد نے خود لکھ لی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم ایسی باتیں لکھ کر لاؤ۔ تو آیت نمبر 24 میں اللہ نے ان کو ہرا دیا کہ تم نہیں لا سکتے۔ پھر آیت، ذرا غور سے سنیں، پھر آیت نمبر 25 میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کی باتوں پر چلیں گے تو کیا کیا ملے گا، اور ان کی باتوں پر نہیں چلیں گے تو کیا کیا نقصان ہوگا۔ پھر آیت نمبر 26 میں جو شیطان لوگ ہیں آپ کو کنفیوز کرائیں گے، آپ کے دماغ کو ایسے ایسے اعتراض پیدا کر کر گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، ایک مچھر کی مثال کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام شیطانوں کے کھیلوں سے ہمیں بچا لیا، اور ہم کو بتا دیا کہ قرآن پر انگلی اٹھانے والے کیسے لوگ ہیں۔ یہ وعدے توڑنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ جس چیز سے جڑ کر رہنا ہے اسی چیز سے ٹوٹنے والے لوگ، اور یہ فسادی لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم، آج تک جو آدمی حضور کی باتوں کے خلاف بات کیا، اس کی پرسنل لائف آپ دیکھ لیں، اس کے اندر یہ 3 چیزیں رہیں گی، وعدے توڑے گا، اور جن چیزوں سے جڑنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کاٹے گا، اور وہ فساد کرے گا۔ اتنا دور تک آیت نمبر 21 سے، یعنی 6 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ طریقے سے اسلام ہی سچا دین ہے، حضور کے سوا ہدایت کہیں سے مل نہیں سکتی، حضور سے ہمارا رشتہ اس قرآن اور سنت سے جڑا ہوا ہے، اللہ نے ثابت کر دیا۔
ثابت کرنے کے بعد اللہ پوچھ رہا ہے کیف تکفرون باللہ، جب حقیقت یہ ہے تو تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ یہ کیسا جو ہے جاننے کے لیے کیسا نہیں ہے، یہ کیسا جو ہے تعجب کا کیسا ہے۔ بیٹے تم کیسے تمہارے باپ کو گالی دے سکتے ہو؟ پوچھتے نا ہمیں۔ اندھیرے میں تم کیسے جا سکتے ہو؟ پیٹرول کے بغیر تم کیسے گاڑی چلا سکتے ہو؟ گیس کے بغیر تم کیسے روٹی پکا سکتی ہو؟ سوال اٹھتا نا، ایسا اللہ سوال پوچھ رہا ہے، اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے بعد تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ یہ سوال پہلے ان یہودیوں کو ہے جن کو معلوم ہے کہ رسول اللہ نبی ہیں، جن کو معلوم ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جن کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد جہنم ہے۔ سب کچھ معلوم رکھنے کے بعد یہ کیسی بے وقوفی ہے، یہ کیسا دیوانہ پن ہے۔ اور جو یہودی نہیں ہیں، دوسرے کافر ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 20/6 آیتوں میں سب کچھ سمجھانے کے بعد اللہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ تم کیسے انکار کرو گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے ہر انکار کرنے والے کے لیے صرف یہ 20/6 آیتیں کافی ہیں اس بات کو مان لینے کے لیے۔ اب آپ پوچھیں گے حضرت یہ 20/6 آیتوں میں سب کچھ ہو گیا تو پھر 6660/6 آیتیں کیا کرنے والی ہیں، ہے نا؟ اس سے ایمان آ جائے گا اور بعد میں جو آیتیں پڑھیں گے اس سے ایمان بڑھے گا، تقویٰ بڑھے گا، سب بڑھے گا، یہاں تک آ جائے گا ایمان۔ تو ایمان آنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعجب سے پوچھ رہا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے؟ اور جان لیں کہ جن کو یہ قرآن جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے یہ جو انداز قرات ہے کیف تکفرون باللہ، جو شریر لوگ ہیں جان بوجھ کر جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں ان کے دلوں کو ہلا دینے والی یہ جملہ ہے کیف تکفرون باللہ، تب اللہ کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اس کے بعد اللہ ایک اور دلیل دے رہا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردے تھے۔ بھائی کسی کا انکار کرنا اگر تو برابر کے رہنا، میں وہ پارٹی کو مانتا نہیں، یہ پارٹی بولتی میں بی پارٹی کو مانتا نہیں، بی پارٹی بولتی یہ پارٹی کو مانتا نہیں، یہ بولتا میں وہ آئیڈیالوجی کو مانتا نہیں، ہندوتو آئیڈیالوجی کو میں مانتا نہیں، وہ بولتا میں گاندھین آئیڈیالوجی کو مانتا نہیں۔ اب ایک دوسرے کا انکار کرنے کے لیے دونوں برابر رہنا نا، یہاں انکار کرنے والے کو اللہ اس کی حقیقت بتا رہا ہے، تم کیا تھے؟ تم مردہ تھے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو بیٹھے ہیں 1970 میں ہم کہاں تھے؟ اور جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں 1940 میں یہ مجلس میں جو بیٹھا ہے کوئی بھی نہیں تھا، شاید میں غلط ہوں کیا؟ 1940 یا 1930 تک لوں میں، 1930 اگر لے لیں گے تو کوئی ہم میں سے تھا نہیں۔ یہی ہماری حقیقت ہے، ہم مردہ تھے۔ یہ مردے کہاں سے ہم نکل کر آئے؟ ہمارا آنا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کب آنا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بس اللہ ہم کو پیدا کر دیا، آ گئے، ختم۔ کہاں آنا، کیا رنگ لے کر آنا، کس بستی میں پیدا ہونا، کب پیدا ہونا، کچھ بھی نہیں۔ ہماری حقیقت کیا؟ ہم مردے ہیں، مردے تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ جب ہمارا آنا ہی اس کے ہاتھ میں ہے تو ہم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ جس نے ہم کو بنایا ہے اس کے خلاف جا کر کیا ملے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اللہ فرماتا ہے یہاں تک نہیں ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تم کو مارے گا۔ نہ آنا تمہارا چوائس ہے، نہ جانا تمہارا چوائس ہے۔ خودکشی تمہاری چوائس ہو سکتی ہے لیکن بچ کر جینا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اب بڑے سے بڑا ملحد کسے کہتے ہیں؟ نو گاڈ، تمل میں کیا بولتے ہیں اسے؟ نارتیگن، برابر،
نارتیگن بولتے نا، نو گاڈ، ایتھسٹ. اب یہ ایتھسٹ کو بھی اللہ کہہ رہا ہے تو کیا تھا، تو کہاں سے آیا، پیدا ہو گیا. اب تھوڑے بیوقوفوں کو سوال آتا، نہیں نا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں بھی بچہ پیدا ہو جاتا نا. تمہیں بولتے اللہ بناتا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں بھی اللہ پیدا. وہ ٹیسٹ ٹیوب بھی معلوم نہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں اللہ کیسا بناتے وہ بھی معلوم نہیں، خالی اعتراض. اب وہ اعتراض کرنے والے کے بارے میں آیت نمبر 26 میں اللہ بتا دیا کہ کیسے لوگ ہیں. ابھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے پیدا ہو جاتا. ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں ماں کے رحم میں جو انڈا ہوتا ہے، اس انڈے میں جو کمزوری رہتی ہے، اس کمزوری کا علاج ہوتا ہے. سوا ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں کوئی کسی کو پیدا نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اور جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی باتیں آپ سنیں. اب میرا پیر ٹوٹ کر تھا تو ڈاکٹر کیا بولتا ہے، انسان کے جسم میں ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کہ خود بخود ہڈی جڑ جائے گی. وہ خود بخود وہ دونوں جوائنٹس کے درمیان جو لیگامنٹ ہے، جو ہے، وہ خود بخود آ جائے گا. ڈاکٹر خود کہہ رہا ہے کہ خود بخود آنے کی چیزیں زیادہ ہیں، ہم بس ان چیزوں کو جوڑ رہے ہیں. تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے کوئی کسی کو پیدا نہیں کرتا. ماں کے رحم سے جو انڈا ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے بچہ بنانے کے لیے، اس کو نکال کر اس میں کوئی چیزیں، باپ کے جو نطفہ ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے، جو کمزوری ہوتی ہے اس کمزوری کو نکال کر پھر ان کو کسی ماں کے رحم کی ضرورت پڑتی ہے جس میں جا کر رکھتے ہیں، اس سے پیدا ہوتا ہے. پھر یہ کہاں سے پیدا کرنے والے ہوئے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اور پھر اگر تمہارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے، خدا نہیں ہے، نیچر ایئر کئی، اللہ کہہ رہا ہے پہلے تم آئے ہی اپنی مرضی سے نہیں. اب پھر سمجھانے کے اللہ کہہ رہا ہے ثم یمیتکم، اللہ تم کو مارے گا. تو کسی کی ہمت ہے کہ اپنی زندگی اپنا ڈیٹ فکس کر کے جیے؟ مائیکل جیکسن بہت بڑا کروڑ پتی، اتنی کامیابی مل گئی اس کو، ناچنے والا مائیکل جیکسن. آپ کو نہیں معلوم ہے، اچھے لوگ ہیں، ہم کو بھی اس کا ایک ناچ بھی دیکھے نہیں. جب کوئی بڑا آدمی مرتا نا، پیپرز میں اس کے بارے میں آرٹیکلز آتے، تو اس کو اتنی کامیابی مل گئی تو وہ چاہا کہ زیادہ دن زندہ رہوں. تو وہ زندہ رہنے کے لیے کئی چیزیں کیے، نہیں رہ سکے. غدافی لیبیا کا، اس کو زندگی پسند آ گئی، زیادہ جینا چاہے، نہیں جی سکتے. تو موت بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں، بھائی پیدا ہونا ہاتھ میں نہیں، پہلے ہی عاجز. مرنا ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ ہمارے خاندان، ہمارے پاس کروڑ روپے ہی، ہمارے خاندان کے پورے آدمی 90 سال جینا، سب کو باہر ہی بیچنا نہیں. باہر بھیجے تو اتنا گاڑی مار کو کورومنڈل ایکسپریس میں مر جائیں گے. کورومنڈل ایکسپریس تو دور کی بات، گھر کے باہر ہی نکلنا نہیں. سب کو اچھا کھانا، شوگر بھی نہیں آ سکا کھانا، تھائرائڈ بھی نہیں، کولیسٹرول بھی نہیں، سب کو ایک محل میں رکھ لیجئے. 90 سال سب جینا نہیں ہوتا. اللہ بتایا کہ موت کے معاملے میں ایک چھوٹا سا کورونا، کیا کیا دعوے ہو رہے تھے. یورپ میں ہیلتھ اتنی زیادہ، لائف بڑھ گئی، وہ بڑھ گئی، وہ ہے، یہ ہے، اتنا اللہ بڑی چیز لانا تھا. نہیں کورونا دکھتا بھی نہیں، اتنا چھوٹا کورونا. ایسا کورونا آیا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہاتھ اٹھا لیے، خود مر کے چلے گئے. بڑے سے بڑا امریکہ، جتنا بڑا ہیلتھ کے معاملے میں جتنا بڑا دعویٰ کرنے والا ملک، اتنا بڑا نقصان کورونا سے اسے پہنچایا. اور جتنا غریب ملک جو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں میرے لوگوں کو موت سے بچا سکتا ہوں، وہاں کورونا کم نقصان پہنچا کر جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بار بار ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تم کو مارتا ہے. اور پھر اب یہاں تک تو مان لیے نا، پھر اللہ یہ بات لے کر آ رہا ہے جو بات مانتے نہیں لوگ. پھر اللہ پر ثم یحییکم، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا. ابھی 3 چیزوں میں جب غور کرے گا انسان، ہونا،
میں کچھ بھی نہیں تھا نا، مجھے اللہ پیدا کیا، پھر میرا مرنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر جو اللہ کہہ رہا ہے میں تم کو پھر سے زندہ کروں گا، یہ بات بھی سچی بات ہے۔ تو ہم نہیں تھے، ہم کو لے کر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا وہ اللہ ہم کو پھر سے لے کر نہیں آ سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر غور کریں گے، انسان مرتا مرنے کے بعد اگر ہم ویڈیو رکھ کر خبر میں دیکھیں گے تو جیسے انسان خطرے سے جسم بنا، اسی طرح خبر میں اگر ویڈیو رکھ دیں گے تو پھر سے انسان کا جسم اس جسم سے پھر وہ خطرہ بن کے چلا جاتا ہے۔ ہڈی بنتی، ہڈی پر چمڑی آتی، چمڑی پر وہ یہ آتا، یہ سب آتا نا، خبر میں پہلے وہ چمڑی جاتی، پھر گوشت جاتا، پھر وہ ہڈی ٹکتی، پھر وہ ہڈی کمزور ہوتی، وہ یہ ہوتا، پھر یہ ہوتا، پھر مٹ کے چلے جاتا، پھر وہ کیا بن جاتا؟ مٹی بن جاتا، اور اللہ کہتا ہے میں نے تم کو مٹی سے بنایا۔ اور کہہ رہے ہیں بزرگان دین کہ جس طرح آدم علیہ السلام کی مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گیلی میٹی بنا کر پھر اس کو سوکھی میٹی بنا کر جیسا اللہ بنایا، اسی طرح خبر میں ایک ایک حالت ہوتے ہوئے، گیلی میٹی ہوتے ہوئے، پھر میٹی ہوتے ہوئے مٹ کر چلا جاتا۔ تو وہاں سے پیدا کرنے والا اللہ پھر اسی خبر سے پھر زندہ نہیں کر سکتا کیا؟ کر سکتا ہے۔ کافر کو بھی ماننا پڑے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے ثم الیہ ترجعون، پھر ایک بڑی چیز ہے، پھر اسی کے طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ وہاں حساب ہے، وہاں کتاب ہے، وہاں اعمال تولے جائیں گے، وہاں پل صراط ہے، وہاں جنت ہے، وہاں جہنم ہے۔ جب تم ہو ہی اس سرکل میں کہ کچھ نہیں تھے، پھر پیدا ہوئے، پھر مرے، پھر زندے ہوئے، پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو پھر کیا ملے گا تم کو اللہ کا انکار کر کر؟ عقل مندی تو یہی ہے کہ جب میرا سب کچھ مرنا جینا اسی کے ہاتھ میں ہے تو اسی کی بات سن کر چلیں گے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ شاید آپ لوگوں کو اس لیے اس میں اتنی دلچسپی نہیں آئی، یہ باتیں کافروں کے لیے تھیں۔ اب میں آپ کو، میرا وعدہ کیا ہے، ہر آیت میں سے انشاءاللہ ہم کو ہدایت ملے گی۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں مانیں گے، ہم اللہ کو ماننے والے، لیکن ہمارے اور ان میں فرق نہیں ہے نا۔ اللہ کا ماننے والے کیسے رہنا؟ بالکل اللہ کے خلاف نہیں کرنا۔ مجھے پیدا کرنے والا اللہ، سب کچھ اللہ ہے، تو اللہ کے خلاف بالکل کرنا نہیں۔ لیکن ہماری اللہ کی اطاعت کرنے میں ہماری حالت کیسی ہے؟ اکثر لوگوں کی کیسی ہے؟ جو بھی انسان، میں کہتا ہوں، جو بھی انسان ایک وقت کی نماز بھی بنا کوئی عذر کے، عذر بولے تو ریزن، مجبوری، بنا کوئی مجبوری کے جو بھی مسلمان ایک وقت کی نماز بھی چھوڑتا ہے، یہ ایمان نہیں ہونے کے برابر رہنے کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ یہ بات میری آپ کہاں بھی لے کر جا کے کمپلینٹ کریں، وسیم حضرت اتنی بڑی بات بولتے ہی ہمارا ایمان نہیں کے برابر، زیرو ہونے کی برابر رہنے کی وجہ سے ہی نماز چھٹتی۔ بالکل۔ چنئی میں سب سے بڑا پرابلم کیا تھا؟ ایک سال پہلے تک گاڑی چلانے والوں کے لیے سگنل میں کوئی کھڑتا ہی نہیں، سب سگنل چھوڑ کے آ کر کھڑیں گے، چاروں طرف سے بالکل مشکل اتنا گے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں برابر لائن کے پیچھے کھڑے ہیں پورے، پولیس والا نہیں رہا تو بھی انا نگر میں کھڑے ہیں، بیچ روڈ پر سب ڈسپلن انچ تک برابر ہے۔ کون آیا بھائی؟ ಮೊದಲ மைச்சராக सबको पीछे से ना இது எச்சரிக்கையா சொல்லல, இதுவா சொல்றேன், डराता है क्या उन्हें? कौन भी नहीं। कैसा CCTV लगको है कहते, उन्हें फ़ोटो पकड़ को फाइन घर को आ जाती कहते। हाँ, वो CCTV काम करती नहीं काम करती वो भी मालूम नहीं,
CCTV ہے وہ فائن لگے گی، 1000 کا مجھے نقصان ہوگا، یہ مان رہا ہے، 1 انچ لائن سے باہر جاتا نہیں۔ اللہ میرا رب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایک وقت کی نماز بھی میں چھوڑوں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ یہ اگر CCTV پر جتنا ایمان ہے اتنا بھی ایمان اگر اللہ پر ہوتا تو ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوٹتی۔ نماز چھٹتی ہی ہے اس لیے کہ ہم اس وقت بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو بنایا۔ اسی لیے حضور نے کہا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، الفرق بیننا و بین المشرکین ترک الصلاۃ، ہمارے اور مشرکوں میں فرق کیا ہے؟ نماز چھوڑنا۔ تو نماز چھوڑے مطلب کیا ہے؟ میں ایمان نہیں کے برابر اس لیے کہہ رہا ہوں، ایمان تو ہے، ایمان اس وقت کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، ایمان کو چارج کرنا ہے۔ موبائل ہے، چارج ختم ہوگا تو کیا ہوتا؟ آف ہو جاتا، اس کا کام انہیں نہیں کرتا۔ اسی طرح مومن ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا چارج ختم ہو گیا ہے۔ وہ چارج کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی باتیں ہیں۔ ملا نا چارج؟ نماز چھوڑتے ہیں، اس کا فرق معلوم ہوا نا۔ حضور کہتے ہیں جس کو حج کرنے کی طاقت ہو اور وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ مطلب کیا؟ حج فرض ہے معلوم ہونے کے بعد بھی نہیں کرتا ہے تو مطلب کیا؟ جس کا ایمان یہودی اور نصرانی کے برابر ہو جاتا ہے وہی حج چھوڑے گا۔ تو اللہ کے خلاف ہم کب جاتے ہیں؟ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے تب یہ آیت اس اعتبار سے ہمارے لیے بھی ہم کو یہ آیت کہہ رہی ہے، بھول گئے کیا؟ تم مردے تھے، تم کو اللہ پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور پھر یہ زندگی میں جو لگے ہو، یہ زندگی جب چاہے اللہ ہم سے چھین لے گا۔ کسی جگہ میں آ کر مسئلہ بیان کر رہا تھا، حج کا مسئلہ۔ چلیے اسی برکت میں حج کا مسئلہ آپ سن لیں۔ حج کس پر فرض ہے؟ کہ حج کے مہینوں میں جب حج کے فلائٹس نکلتے ہیں، آج کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، آپ کی بستی سے جب حج کے ویزا اور حج کے فلائٹس نکلتے ہیں، ان دنوں میں اگر کسی مسلمان عاقل بالغ، یعنی بچہ نہیں، بالغ ہو گیا، مسلمان عاقل بالغ کے پاس اس کی زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، گھر ہونا، یہ ہونا، گاڑی ہونا، AC ہونا، فریج ہونا، یہ اس کے علاوہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں یا اتنے پیسوں کی ویلیو کی کوئی چیز ہے جسے بیچ کر وہ حج کر سکتا ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا۔ اب ایک جنے آپ کو پوچھے، حضرت میرے پاس کیا بھی نہیں ہے، 15 لاکھ کی زمین ہے اتّاچ، اب میرے پر حج فرض ہوگا کیا؟ ہوگا۔ اب وہ بیچ کو حج کو جانا سو کیا میں؟ ہاں اللہ کا حضرت ایسا کرے تو کیسا کی کیا ہوا؟ وہ زمین، بھائی آپ وہ زمین خریدنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم پیدا ہی ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہونا تھا کہ پہلا پیسہ جو ہمارا جمے گا اس میں زمین خریدنا نہیں رہنا تھا، اس میں حج کرنا تھا۔ ہم اتنے کمزور ہو گئے، کار خریدنا بھی ہمارے ڈکشنری میں آ گیا، زمین خریدنا بھی ہمارے ڈکشنری میں آ گیا، 3-4 بلڈنگیں خریدنا بھی آ گیا، آیا نہیں تو کیا حج کرنا ہمارے ذہن میں نہیں آیا، اور افسوس کی بات اس کی خواہش بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان تو منہ کا ایمان رہ گیا۔ اے اللہ ہم کو حج مبرور نصیب فرما۔ اتنے لاکھوں روپے کا جمع کر ہے، کتنا ہوتا ہے؟ اب مشکل ہو گیا، 2-3 سال پہلے 5-6 لاکھ میں حج کو جا سکتے تھے نا۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو بھی کہہ رہا ہے، اے مومنوں تم لوگ کافروں کی طرح زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ کیا تم بھول گئے کہ تم مردہ تھے، تم کو اللہ نے زندہ کیا، پھر مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں رہنا ہے۔ تو دوستو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھیں، یہ موت پرمیشن لے کر نہیں آئے گی۔ آپ کارپوریشن میں جا کر کوئی بھی 100 ڈیتھ سرٹیفکیٹ نکال لیں، 100 ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں آپ کو میں لکھ کر دیتا ہوں،
6 مہینے کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ رہے گی، 80 سال میں ہی مرے گا، سب کو 80 سال ملے گی، گارنٹی نہیں ہے۔ اور یہ جو مئی میں جو موتیں ہوئیں، میرے خاندان والے، میرے محلے والے اکثر جو مرے آن دی اسپاٹ مرے، کوئی حمام میں جا کر انتقال ہوئے، کوئی بیڈ پر پڑے پڑے انتقال ہو گئے، کوئی بیٹھے چائے پیتے پیتے سر گرا دیے، اس طرح موت آتی ہے۔ تو تم اس طرح پیدا ہوئے ہو، اس طرح جانے والے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اب پھر ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ آ رہی، بڑی پیاری آیت ہے، میں اور جلدی آنے والا تھا، پیچھے ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے تم کو اللہ پیدا کیا، صرف پیدا کر کے چھوڑا نہیں، تمہارے لیے جینے کے لیے کیا کیا ضروری ہے وہ تمام چیزیں اس نے بنائی۔ اللہ کہہ رہا ہے هو الذی، وہی ہے جس نے خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیے، ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اس نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا هو الذی خلق ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ پیدا کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا وہ ہمارے لیے پیدا کیا، اور کوئی مقصد نہیں۔ گیہوں کو ہمارے سے کچھ فائدہ ہے کیا؟ چاول کو ہمارے سے کچھ فائدہ ہے؟ ہم کو چاول سے فائدہ ہے، ہم کو گیہوں سے فائدہ ہے۔ ندی کو ہم سے کچھ فائدہ ہے کیا؟ ہے حافظ صاحب؟ گنگا ندی کو ہمارے سے کچھ فائدہ ہے؟ نہیں۔ ہوا کو ہم سے کچھ فائدہ ہے؟ نہیں۔ ہم کو ندی سے فائدہ ہے، ہم کو ہوا سے فائدہ ہے، ہم کو دانے سے فائدہ ہے، سب کچھ اللہ کہہ رہا ہے، سب کچھ جو بھی آپ دیکھ رہے ہو زمین پر وہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا۔ ویسا نہیں نا حضرت، بہت سے چیزیں ہم نہ یوز نہیں نا۔ آج سے 1400 سال پہلے اب میرے پاؤں میں جو پلیٹ لگا کر ہے میری ہڈی کو، یہ پلیٹ کا جو میٹیریل ہے 1400 سال پہلے والوں کے لیے شاید وہ انسان کے لیے نہیں تھا۔ 1400 سال کے بعد وہ جو میٹیریل ہے وہ میٹیریل انسان کا پیر ٹوٹنے پر وہ لگانے سے فائدہ ہوگا۔ اب جو جو چیز ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا فائدہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ سب کچھ تمہارے جینے کے لیے میں بنایا۔ اللہ اکبر۔ جب عاشق رسول اس آیت کو پڑھتے ہیں، جو کچھ بنایا تمہارے لیے بنایا، انسان کے لیے بنایا، اور یہ انسان کی کامیابی محمد الرسول اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتی، تو عاشق رسول کہتے ہیں اے اللہ سب کچھ تمہارے لیے ہمارے لیے بنایا، اور ہم ان کے بغیر بن کے فائدہ ہی نہیں۔ مطلب کیا؟ ہمیں کیوں بنایا اللہ؟ جنت میں جانے کے لیے نا۔ حضور نہ ہوں گے تو کوئی جنت کو جا نہیں سکتا نا۔ تو عاشق رسول کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ مکی کہتے ہیں جگہ میں رہنے والا، مکہ کہتے ہیں جگہ۔ تو حضور کے بارے میں کہتے ہیں زمین، اللہ کی آیت جو بھی ہے ہمارے لیے بنایا، اور ہم جب تک وہ نہیں رہیں گے، ہم پیدا ہمارے اور گدھے میں فرق نہیں، جنت میں جا نہیں سکتے۔ ہم جانا تو محمد الرسول اللہ ہونا۔ تو کہہ رہے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا۔ چنی چنا کیا ہے؟ اردو ختم ہو گئی، آپ کو نیند آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ چنی کہتے ہیں ایسا، چنا کہتے ہیں ویسا۔ یہ کیسا، ویسا، ویسا پوری نالج ہے نا۔ چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یہ جہاں جو دنیا ہے یہ ہمارے لیے بنی، اور ہم حضور کے بغیر مکمل نہیں، اور جو آخرت ہے وہ ہمارے لیے بنی، وہ آخرت بھی حضور کے بغیر مل نہیں سکتی۔ تو کہتے ہیں بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے۔ یہ زباں کیوں رکھا اللہ؟
اس زبان سے نصیحت پانے والوں کو ملنے کے لیے زبان بنی ہے. تو کہہ رہے ہیں دہن کہتے ہیں منہ, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. اس سے پہلے پڑھتے تھے ایسے ہی پڑھتے تھے, اب جب پڑھ رہے ہیں حقیقت سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جب اللہ سب کو چھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ سب کچھ تمہارے لیے, وہ گیہوں بکری بھی کھاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے میں نے گیہوں بنایا, وہ گیہوں بکری بھی کھا لیتی ہے, لیکن مقصد حقیقی تم ہو. جب ہم کو اللہ کہے کہ ہمارے لیے سب کچھ, تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک سٹیپ اوپر جا کر کہ تمہارے لیے سب کچھ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر چیز جو بنائی گئی اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنائی تمہارے لیے, مجھے چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے, پھر آؤں گا میں اس آیت پر, ثم استوى الى السماء. استوا کا کہیں معنی ہے, استوا کے کہیں معنی ہیں. یہاں پر استوا کا معنی کیا ہے؟ ارادہ فرمایا. ساری زمین انسانوں کے لیے بنا دی. آدم آنے والے ہیں, آدم کے بیٹے آنے والے ہیں, وہ کھانے والے ہیں, وہ سونے والے ہیں, وہ رہنے والے ہیں, وہ شادی کرنے والے ہیں. ان کو 10,000 سال پہلے یہ ضرورت رہے گی, 9,000 سال پہلے یہ ضرورت رہے گی, 8,000 سال پہلے یہ ضرورت رہے گی. قیامت سے پہلے ان کو موبائل کی ضرورت رہے گی, چپ کی ضرورت رہے گی, سلیکان کی ضرورت رہے گی, اور کیا کی ضرورت رہے گی؟ جیو نیٹ ورک کی ضرورت رہے گی, وہ ضرورت رہے گی. تو کتنے سال یہ لوگ رہیں گے وہ تمام چیزیں میں بنا دوں گا. اور پھر صرف زمین کی چیزیں ان کے لیے کافی نہیں ہیں. ثم استوى الى السماء, پھر آسمانوں کی طرف ارادہ فرمایا. فسواہن 7 سماوات, اور ان کو 7 ٹھیک آسمان بنا دیے. اب یہ جو یونیورس پڑھتے ہیں, فزکس پڑھتے ہیں, وہ لوگ اگر اس آیت کو پڑھنے کے بعد یونیورس پڑھیں گے, ہر تحقیق پر اللہ کے سجدے میں گر جائیں گے. ٹھیک وہ جو ملکی وے گیلیکسی, نام سن کو ہی, یہ ملکی وے گیلیکسی یعنی ہمارا سولر سسٹم جس میں سورج رہتا ہے, اس کے ارد گرد آربٹس ہیں, وہ سیارے جس طرح گھوم رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے سواہن, برابر بنائے. سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں 1 انچ بھی اوپر نیچے رہتی تو اس طرح نہیں چل سکتی. آپ کو ٹھنڈ کا زمانہ ملے گا ہی نہیں, روشنی ملے گی نہیں. اتنا اللہ یہاں پر سواہن کا لفظ وہاں پر زیادہ معنی دے رہا ہے. فسواہن, پرفیکٹلی ہی میڈ دیم 7 heavens, 7 آسمان بنا دیے. اور وہ 7 آسمان بھی کس کے لیے؟ زمین و زمان تمہارے لیے. سورج کو ہم سے کچھ فائدہ ہے کیا؟ میں بیٹھ کو بیان کرنے سے سورج کو کیا طبی فائدہ ہے؟ نہیں. لیکن مجھے برابر صبح روشنی ہونا, وٹامن ڈی ہونا, مجھے میرے کپڑے سوکھنا ہونا نہیں. بولتے ہیں سورج آیا تو ہمارے کپڑے سوکھیں گے. ہمارے کپڑے سکھانے کے لیے بھی سورج آ کے کھڑ جاتا, ہم کو وٹامن ڈی دینے کے لیے بھی آ جاتا. ہمارا بچہ پیشاب کر دیا, نہالی سکھانے کے لیے بھی سورج آ جاتا. اور اللہ کہہ رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, تمہارے لیے ہی میں نے سورج اور چاند سب کو تمہارے کام میں لگا دیے. انہیں چاند بھاگ کو آتا, عید ہے نہیں کیا پریشان ہتے, انہیں لڑ لینے ہتے, انی کی عیدہ نالی کی عیدہ, چاند آگے بتا ونٹے سنڈے پڑا دے پا. ರಂಜಾನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಂಡೆ ಪೋಟು ಸೆತ್ತಿ ಪೋನಿಂಗೆ ಇಪ್ಪೋ ಸಂಡೆ ಪೋರ್ರದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಲೆ ನಾನೇ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಆಗ ಬಾ ಲड़ो मिलको जाको ईद मनाओ. तो हर चीज़ हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला बनाया. और अल्लाह कह रहा है तुमको भी मैं बनाया, तुम्हारे जीने के लिए जो कुछ चाहिए वो तमाम चीज़ें मैं तुमको दिया, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो. और मेरे भाई पीछे अल्लाह कह रहा है वहुवा बिकुल्ली शैइन आलीम. ऐसा नहीं है कि बना कर छोड़ दिया. ये मोबाइल बनाने वाला बना को चलेगा, उन्हें कांच है मालूम नहीं. अब ये मोबाइल रिपेयर करना को तो उसका ने जाना नहीं, मैं कहाँ तक भी जाना मैं.
لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرا بنانا ایسا نہیں ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز بنانے کے بعد میں ہر چیز کو جان رہا ہوں، ہر چیز کو میں جان رہا ہوں، کیا چیز کیسے کام کر رہی ہے سب میں جان رہا ہوں۔ تو اتنا سب کچھ بنا کر جاننے والا میں تمہارا جسم خبر میں مٹی کھا لے گی تو اس کو پھر سے نہیں بنا سکتا کیا؟ بنا سکتا ہوں نا۔ اور غور سے سنیں، یہ آیت اگر سمجھ لیے نا، آپ اگر کہو کہ اب آپ کے سامنے اٹلی آ جائے گی، کیا حضرت ایسا بولتے ہیں؟ یہ آیت اگر سمجھ گئے، اس پر ایمان آ گیا تو کیا ہوگا معلوم؟ اب آپ کو یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ میں نے بنایا، تو مطلب کیا؟ کوئی بھی چیز کوئی بھی نہیں بنایا، نہیں نا حضرت موبائل اللہ بنایا کیا؟ ٹیلی ویژن اللہ بنایا کیا؟ سوال اٹھتا نا۔ ایمان اپنا مضبوط کریں کہ یہ جو ٹیلی ویژن، یہ جو بھی چیز بعد میں بنی، اس کو کس چیز سے بنایا گیا؟ انہی چیزوں سے بنایا گیا جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی۔ کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے نا، وہ میٹل وہیں سے لائے نا، وہ سب اللہ کی بنا، اپنی چیز کوئی چیز لا کر بنائے کیا؟ نہیں نا، اللہ کی لائی ہوئی چیز کو بدلا ہے۔ تو ہر چیز جو لے کر آئے وہ اللہ کی چیز سے لے کر آئے۔ وہ بنانے کے لیے جو ہم کو طاقت ضرورت تھی، ہاتھ کا ہلنا ضرورت تھا، مشین کا چلنا ضرورت تھا، الیکٹریسٹی آنا ضرورت تھا، یہ سب اللہ کی طاقت ہے، اور کرنٹ ٹائم پر اللہ وہ طاقت دے رہا ہے۔ تو بنانے والا کون ہوا؟ اللہ ہی ہوا۔ اب یہ ہے نا، اس کو میں بند کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کا ایمان مضبوط ہے، عقل زیادہ ہے، کون بند کیے؟ وسیم حضرت بند کیے، میں بند کرا؟ میرے انگلیاں نہ بند کرے، میں بند کرا؟ میرے انگلیاں بند کیے؟ بولیے حضرت، میری انگلیاں نہ بند کیے؟ نہیں حضرت، تمہیں نہیں تو انگلیاں کہاں کام کریں گے؟ میں یہ بنانے کے لیے کتنی چیزوں کا، یہ بند کرنے کے لیے میں کتنی چیزوں کا محتاج ہوں، ان انگلیوں کا محتاج ہوں، پھر یہ انگلیوں میں روبوٹکس جو پڑھ کر ہیں، روبو جو بناتے ہیں، یہ مومنٹ لانے کے لیے لاکھوں فارمولے کی ضرورت ہے، ابھی تک یہ مومنٹ لانے والا روبو بنا نہیں، جو میرے انگلیوں سے میں ایسے ویسے، ہر زیادہ سے زیادہ روبو ایسا بند کرے گا، میں ایسا بھی بند کر رہا ہوں، ایسا بھی بند کر رہا ہوں۔ یہ جو میرا روبوٹکس، بہترین روبوٹکس جو چل رہا ہے، ایسے انگلیاں کسی جانور کے نہیں، نہ شیر کے پاس، نہ مرغی کے پاس، نہ بندر کے پاس، ایسی انگلیاں کسی کے پاس نہیں، یہ بہترین انگلیاں، یہ بھی میں نے نا۔ پھر آپ کہہ رہے نہیں حضرت، تمہیں رہنے سے نا وہ چلتے ہی، میں بول رہا ہوں اس کے لیے مجھے ہاتھوں کی ضرورت ہے، یہ ہاتھ میں نہیں نا حضرت، تمہیں رہنے سے نا حضرت وہ ہاتھ بھی چلتا ہے۔ اچھا میرا خیال ہونا یہ بند کرنے کا، وہ خیال میرے دماغ سے آ رہا ہے حضرت، تمہیں رہے تو نا وہ دماغ بھی کام کرتا، جب میں رہنے سے میرے سے دور یہ عطر کی شیشی بند ہو رہی ہے تو اللہ کے بغیر وہ عطر کی شیشی کیسے بند ہو جاتی؟ میرے دوستو، یہ جو میرا ہاتھ بھی اٹھ رہا ہے اللہ اٹھا رہا ہے، یہی ایمان ہے۔ یہ ہاتھ بھی اٹھ رہا ہے، یہ شیشی جو اٹھ رہی ہے نا، تو یہ شیشی کو اگر آپ عقل دے دیں گے تو شیشی کیا کہے گی؟ میں نہیں اٹھ رہی ہوں، وسیم اٹھا رہا ہے۔ اس سے زیادہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ میرا ہاتھ بھی جو اٹھ رہا ہے یہ اللہ رب العزت اٹھا رہا ہے۔ یہی ایمان کی کمزوری رہنے کی وجہ سے حرام طریقے سے ہم کماتے ہیں، ہر کام اللہ کر رہا ہے۔ آنے والی آیتوں میں اللہ کھلم کھلا کہتا ہے ہر چیز اللہ رب العزت کر رہا ہے، اور کیسے کر رہا ہے؟ اللہ کو اٹھانے کے لیے یہ ہاتھ آیا کچھ اٹھاؤں گا بول کر نہیں، اب میں یہ اٹھانا سمجھیں، آپ کا ایمان بڑھ جائے، بس ایمان بڑھ جائے۔ یہ اٹھانے کے لیے آپ بولیں گے کہ ہاتھ رہا کچھ اٹھائیں گے، اب میں ہاتھ کے بغیر یہ دستی سے اٹھا لیا،
تو میں جیسا چاہے اٹھا سکتا ہوں، تم یہ سمجھ کر بیٹھے ہو کہ میں ہاتھ سے ہی اٹھاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ مجھے نوکری ملے گی، وہ پیسے ملیں گے، وہ امی کے پاس پیسے آئیں گے، انہوں چولہے کو آٹا چلائیں گے تبھی میری اڈلی ملیں گی۔ یہ اللہ کی قدرت پر انگلی اٹھا رہے ہیں، وہ اڈلی اس طریقے سے دے رہا ہے، آج تک میں عطر کی شیشی ایسے اٹھایا، لیکن مجھے اتنے ٹیکنکس ہیں، میں ایسے بھی اٹھا سکتا ہوں، میں اپنے منہ سے پھونک کر بھی گرا سکتا ہوں۔ اسی طرح یہی طریقے سے اللہ ہم کو دے گا۔ یہ اٹک جانے کی وجہ سے ہی دعا کرنے کے واسطے دل نہیں کرتا۔ کیسا حضرت ہوں گا، کینسر کا علاج نہیں کرتے نا، کیا دعا کرے کہ کبھی علاج نہیں کرتے نا۔ بھائی اللہ کی قدرت بھول گئے کیا؟ تو انبیاء جو ہوتے ہیں، اولیاء جو ہوتے ہیں، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں، میرا میموری پاور کم ہے، میرا حافظہ کمزور ہے، میں بھول جاتا ہوں، کچھ کیجئے یا رسول اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ حضور کوئی ڈائریکٹلی سائیکاٹسٹ نہیں ہے کہ میموری پاور بڑھا دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ حضور اللہ سے جب مانگتے ہیں تو اللہ ایسا ہی دے گا، اس طریقے سے ہی دے گا، ایسا نہیں مانگتے حضور جب مانگتے ہیں تو حضور کا ایمان کیسا ہوتا ہے، میرا اللہ کیسے بھی دے گا، اور فوراً حضور کیا کرتے ہیں، اس آسمان میں ایسا ہوا میں، ہاں اپنا دامن کھول دیا، پکڑو، سینے سے لگا دو، خالی ہوا میں، صحیح حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں کبھی کچھ بھلا نہیں، ہائی لیول میموری۔ اب حضور کیا لیے، کون سے ویوز لیے، کیا لیے، اب سائنٹسٹ اس کے پیچھے جانا، لیکن ہمارا کیا ایمان۔ اب میں نے کیا کہا، ایمان مضبوط رہا تو کھانا ٹیبل پر آئے گا۔ سورہ آل عمران میں مریم علیہ السلام کم سن، ابھی عیسیٰ کی ماں ہوئی نہیں، ابھی کم سن ہے، ایمان اتنا مضبوط ہے کہ تنہا کمرے میں، جوانی میں، ٹین ایج میں اللہ کی عبادتوں میں گھنٹے گھنٹے رات دن گزار دیتی ہیں، ان کو دنیا کا خیال نہیں آتا۔ جب اللہ سے اتنا ایمان مضبوط ہو جاتا، بھائی ہمارے سے کسی سے ہمارا کام بننے والا ہے تو 8 گھنٹے اس کے آفس کے باہر بیٹھ جاتے، یہاں زمین رجسٹریشن ہوتی کا تو اب اس میں جائیے، آپ بیچ اسٹیشن میں جائیے، ٹٹکال میں ہمارے بہار وغیرہ کے جو بھائی لوگ ہیں، اللہ ہم کو تمل ناڈو میں پیدا کیا، اللہ کا شکریہ ہے، بہار وغیرہ کے جو ہمارے بھائی لوگ ہیں، صبح 4 بجے جاتے بیچ اسٹیشن کے کاؤنٹر کے پاس بیٹھ جاتے، تٹکال میں ٹکٹ بنانا تو 1.5 دن، شام کے 4 بجے بیٹھتے، صبح 10 بجے کاؤنٹر کھلتا، اتنا ٹائم بیٹھے تو ایک انریزرو سیٹ ملے گی، کورومنڈل میں مرے نا وہ سیٹ ملنے کے لیے، یہاں پر سیٹ ملے گی تو بیٹھنے میں مشکل ہے، بیٹھ جاتے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، سیٹ، پیسہ، کھانا، آنکھیں، خوشیاں سب اس کے پاس ملتی ہیں، اس کی بارگاہ میں 10 منٹ بیٹھنے کے لیے ہمیں ٹائم نہیں۔ تو اب آپ فرمائیں کہ ہمارے اور کافر کے ایمان میں کتنی کمزوری ہے۔ تو مریم علیہ السلام کا ایمان کیسا ہے، جتنا ہمارا بھروسہ اللہ پر آئے گا اتنا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے میں مزہ ملے گا، جتنا ایمان اللہ پر کمزور رہے گا اتنا اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے دل نہیں کرے گا۔ سب کچھ کھلا کھلا دے دیا ہمیں، اب اپنی تقدیر پر رونا ہے روئیں، اپنی تقدیر پر خوش ہونا ہے ہوئیں۔ تو مریم علیہ السلام کا ایمان مضبوط تھا، کمرہ بند، کھانا آنے میں دیری ہو گئی، زکریا علیہ السلام فوراً آتے ہیں، کمرہ کھولتے ہیں، فوراً کیا دیکھتے ہیں، کھانا۔ اس بستی میں جو فروٹ نہیں ہے وہ فروٹ، میں بولا نا چائنا کا چنگا آ جائے گا، اس بستی میں جو فروٹ نہیں وہ فروٹ ہے، اس موسم میں جو فروٹ اگتا نہیں وہ فروٹ ہے۔ زکریا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے تمہارے پاس آ گیا؟ قالت
انا لکی من ھذا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ اللہ جب دینے کو آ جائے وہ موسم کا پھل، وہ بستی کا پھل، یہ سب اللہ ہٹا کر دیتا ہے۔ جب ایمان مضبوط تھا وہ مل گیا۔ بھائی کئی لوگوں کو میں نے دیکھا دونوں کڈنیاں بیکار ہو گئیں، اللہ سے دعا کرتے رہے اور ڈاکٹر نے کہا کیسے آیا معلوم نہیں، آ جاتا میرا اللہ۔ یہ آیت میں کہہ رہا ہوں نا، ہر چیز اللہ بنایا ہے، ہر چیز اللہ چلا رہا ہے، ہر چیز سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آیا، ایک آدمی سب کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنانے والا برہما، دینے والا شیوا، چلانے والا وشنو۔ یہ آیت کہہ رہی ہے اے میرے بندے جو تو ہندو ہو گیا ہے، وہ برہما، وہ وشنو، وہ شیوا بول کر مجھے تین طریقے سے نہ بانٹ، میں ایک ہی ہوں، میں ہی چلاتا ہوں، میں ہی پیدا کرتا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں۔ اب یہ جو ایمان آ گیا تو انشاءاللہ یہ باتوں کو ذہن میں رکھیں، یہ باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ اب باہر نکلنے کے بعد کون سی باتیں اس باتوں سے ہم کو ہٹاتی ہیں، ان باتوں سے اپنے آپ کو کٹ کر دیں۔ ایک حدیث بول کر ختم کرتا ہوں۔ حضور کے پاس ایک آدمی آئے مانگنے والے، حضور نے کہا میرے پاس نہیں ہے، آپ کل آ جاؤ میں آپ کو دوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پہ محبت ہے نا، یا رسول اللہ آپ کے پاس جو ہے وہ تو آپ دے دیتے ہیں، جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کی ذمہ داری کیوں لے رہے ہیں آپ؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کمزور نہیں ہے، حضور وہ ٹینشن لیں گے وہ بھی گوارا نہیں، یہ ان کے جیسے چاہنے والے کہاں سے آئیں گے؟ لیکن حضور کو بات پسند نہیں آئی، عمر تم ایمان کی سوچ پہ آؤ۔ ایک انصار صحابی اٹھے، بولے یا رسول اللہ آپ جو دینے کا وعدہ کرنا ہے آپ کریں، آپ کے اللہ کے بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ حضور مسکرانے رہتے ہیں، ان کی بات پسند آ جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا ہے میرے بھائی، یہ دنیا ہماری غلام ہے، یہ دولت ہماری غلام ہے، یہ بادشاہت خدا کی قسم قرآن کے سامنے بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں، یہ بادشاہت ہماری غلام ہے، بس ہمیں محمد مصطفیٰ کا غلام بننا ہے۔ بن کر دیکھیں، پورے کے پورے مسلمان بن جائیں، سیلف ڈسپلین، ٹائم مینجمنٹ، پرفیکٹ پلاننگ، وہ سب کچھ آ جائے گا۔ جو بھی جا کر ہمارے یوٹیوب میں ڈال کر دیکھتے، ہاؤ ٹو بیکیم اے ریچر پرسن، ہاؤ ٹو بیکیم اے سکسیسفل پرسن، موٹیویشن اسپیچ۔ اکثر یوٹیوب پہ جو موٹیویشن اسپیچ دیتے نا، ان کی زندگی کی حالت دیکھو، سب سے فیلر آدمی رہتا ہو۔ ہم بیٹھ کر ہم کو حضور کے کلام کے بعد کسی موٹیویشن اسپیچ کی ضرورت نہیں ہے، صرف حضور جیسا بولے ویسا عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ کامیاب ہونے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ تمام کوالٹیز ہمارے اندر آ جاتی ہیں، جیسے ابو بکر صدیق میں آئی، جیسے عمر فاروق میں آئی، جیسے حضرت علی میں آئی، جیسے صحابہ کرام میں آئی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یہ آیت نمبر کیا حافظ صاحب ہے؟ 20 پر شروع کیا تھا میں، کیا بول کے 20 پر 8 نا۔ تو یہ جو آیت نمبر 20 پر 9 پر ایمان رکھیں، ہر چیز ہمارے لیے بنی ہے۔ میں جتنے سال جیوں گا اتنے سال جینے کے لیے مجھے جو ضرورت ہے وہ تمام چیزیں بن چکی ہیں، وہ تمام چیزیں ملیں گی۔ مشکل یہ ہے کہ میں حضور کی نافرمانی کی وجہ سے، یہی تو حضور کہتے ہیں بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم ہو جاتا۔ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ کھانا وہاں رکھ کر ہے، انہیں پڑھ کو سوتا رہتا، صبح کو اٹھو گے تو کھانا ملیں گا نہیں، رات کو موبائل دیکھنے کو بیٹھا رہا، تو رات اللہ کئی کو بنایا سونے کے واسطے نہیں، تو سسٹم کے باہر نکل رہا ہے۔ کھانا تو برابر ملے گا۔ حضور جس سسٹم میں بولے، جیسے کسی ملٹری اسکول میں رہتے ہیں نا، سسٹم پر رہتے، 8 o'clock کھانا مل جاتا ہاسٹل میں، مدرسے میں دیکھو 12 بجے وہ چائے مل جاتی ہے، پھر 2 بجے کھانا مل جاتا، پھر وہ مل جاتا، کپڑے مل جاتے، یہ مل جاتے۔ اسی طرح حضور جس طرح بتائیں اس طرح زندگی گزاریں گے،
ہر وقت پر ہماری ضرورت پوری ہوگی۔ بہت بڑی حکمت زندگی کی بتا دیا میں۔ اب وہاں پریشانی، ایک پریشانی ہونی چاہیے، اب کیا بزنس کرنا، آٹو چلانا کی، فلائٹ اڑانا کی، بریانی بنانا کی، نہیں دوسرے کو بیوقوف بنانا کی، کیا بنانا کیا نہیں بنانا، یہ سب ٹینشن چھوڑیے۔ اب ایک ہی ٹینشن ہے، حضور کی برابر غلامی کر رہے ہیں کیا، بس اتنا ہی۔ خدا کی قسم آپ مجھے آ کر کہیں گے کیا بات بول دیے نا آپ لوگ، ہر چیز اپنی اپنی زندگی میں جہاں جہاں ہم فیلر ہوئے ہیں، اکثر فیلر میں ہی کامیابی رہتی ہے، ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اکثر ہماری فیلر میں ہماری کامیابی رہتی ہے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، آپ آئیں، یہی ایمان ہے، یہی روحانیت ہے، اسی سے اللہ سے قریب ہوتے ہیں، رسول اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔